فرشتوں نے عرض کی مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم تو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اپنے ساتھ محبت کو دکھانے کے لیے پھر ان کے امتحان لینے کا اعلان فرمایا. پھر وہ کیسا امتحان ہوا, تاریخ ہمیشہ اس امتحان کو یاد رکھے گی. عزیزان مکرم, حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیشانی کے اندر جگمگانے لگا تو حضرت سارہ کو کچھ رشک پیدا ہوا اور کہا کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میری نگاہوں سے دور کر دو. اب اللہ کا حکم تھا کہ جو ہے وہ سارہ کی جو ہے وہ حاجت کو پوری کیا جائے اور جہاں پہ آج خانہ کعبہ آباد ہے وہاں پر لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے پھر اس جگہ پر آئے جس جگہ پر آج خانہ کعبہ اور زمزم کا کنواں بنا ہوا ہے. وہیں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھی سی عمر ہے, ایک کھجور کا ٹوکرا اور تھوڑا سا پانی دے دیا. اب اس کے بعد میں جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار کوئی جواب نہ دیا, آخر میں حضرت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا ہی حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب کا مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر رب کا یہی حکم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی کے کنارے پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے دل میں اپنے چھوٹے سے بچے کی محبت نے جوش مارا. وادی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر میں نے بسا دیا ہے. اے میرے مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, تیرے عزت والے گھر کے پاس. اے اللہ تو میں نے ان کو اس لیے یہاں پہ آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی اور آپ وہاں پہ رخصت ہو گئے. یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ میں ہے. عورت کے ساتھ میں اگر چھوٹا سا بچہ ہو تو اس وقت عورت کی کیسی کیفیت ہوتی ہے. جنگل بیابان, انسان تو انسان کوئی جانور بھی نظر نہ آتا ہو, لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی محبت کے اندر وہاں پہ رہنا گوارا کیا. اور پھر اس کے بعد میں جو وہاں پر حالات پیدا ہوئے آپ نے بارہا سنا کہ پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی. حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے. حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی اور اس کے بعد میں دور دور تک دیکھا پانی نظر نہیں آ رہا. دوڑ کر کے آئی, اپنے بچے کو دیکھا, پھر مروہ پہ چڑھ گئی, پھر دوڑ کر کے آئی, اپنے بچے کو دیکھا, پھر صفا پہ چڑھ گئی. 7 چکر لگائے اور بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. ماں کی ممتا اپنے بچے کی محبت کے اندر ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی کی طرف چکر لگا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یادا اتنی پسند آئی, صبح قیامت تک حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پھر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانے کا حکم عطا فرما دیا. اللہ اکبر. جب اللہ کی محبت کے اندر بندہ قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا. آخری چکر میں آپ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے. آواز کی طرف غور کیا تو دیکھا کہ کوئی میرے اسماعیل کے پاس کھڑا ہے. دوڑ کر کے گئی تو دیکھا کہ جو ہے وہ ایڑیوں کی ٹھوکر سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور جب پانی بہنے لگا حضرت ہاجرہ نے پانی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے زمزم کہہ کر کے اسے روکنا شروع کیا. میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہاجرہ پہ رحم کرے, اگر وہ پانی کو چھوڑ دیتی تو پھر پانی پھیل کر کے کشادہ ہو جاتا. اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد میں اسی مقام پر اپنے بچے کی پرورش فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے, اب بڑی قربانیوں سے گزر کر کے دونوں باپ بیٹے آئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مقدس حرم کو بنانا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت ہو رہا ہے. اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر یہ میرا حق ہے, میں اس کا اہل ہوں. اللہ نے دنیا والوں کو 2 ایسی عظیم ہستیوں کو دکھایا جو واقعی خانہ کعبہ کو بنانے کی صحیح حقدار تھی, لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے ان دونوں کی قربانیوں کا امتحان لیا گیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خانہ کعبہ بنانے والے کوئی عام انسان نہیں ہے, ان کے دل کے اندر
اندر اللہ کی محبت کے اندر قربانی کا کیسا جذبہ پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو خواب میں دیکھا آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ قربانی کرو۔ آپ نے اٹھ کر کے ایک روایت کے مطابق 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے قربانی کرو، آپ نے اٹھنے کے بعد میں 200 اونٹوں کی قربانی کی۔ تیسرے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے خواب میں دیکھا آپ سے کہا جا رہا ہے اپنے پیارے اور سب سے پیاری چیز کی قربانی ہماری بارگاہ کے اندر پیش کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، آج بادشاہ کے دربار میں مہمانی کے لیے لے کر کے جانا ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی اللہ کی بارگاہ میں ان کو لے کر کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے اور بنا سوار کر کے روانہ کیا۔ آپ دیکھیں جب اس طرح قربانی کا جب موقع آیا، شیطان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آج باپ بیٹوں نے قربانیاں پیش کر دی تب پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے عظیم مراتب تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ کو بہکانے کے لیے گیا، کہا تمہیں پتا ہے وہ کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہا وہ مہمانی میں دعوت میں لے کر کے گئے ہیں۔ کہا نہیں، بلکہ وہ ان کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ کہا ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتا، کہا اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ کی محبت الہی دیکھو، انہوں نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ اب اس کے بعد میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا، لیکن وہاں پر بھی بس نہ چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے آیا۔ تو آج جہاں پہ 3 شیطان مینا کے اندر بنے ہوئے ہیں، وہ جمرہ عقبہ کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بہکانا چاہا، آپ نے کنکری اٹھا کر کے اسے ماری، وہیں پر زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑے، پھر بہکانے کے لیے آیا درمیانی والی جمرہ کے اندر، وہاں پر بھی آپ نے کنکری ماری، وہیں پہ دھس گیا۔ پھر آگے بڑھے، جو بڑا شیطان بنا ہوا ہے وہاں پر وہ بہکانے کے لیے آیا، آپ نے وہاں پر بھی کنکری ماری، زمین میں دھس گیا۔ اب اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے مقدس فرزند سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے بتاؤ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے پوچھی تو اس مقدس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا ففعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لیٹایا۔ اب ایک باپ اور ایک بیٹا ایک بڑی قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، زمین و آسمان کا کلیجہ بھی جو ہے وہ کانپ گیا ہوگا کہ اللہ کی کیسی محبت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دل کے اندر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے پورے طور پر تیار ہیں۔ لیکن بندہ جب قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تاریخ نے بتا دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دے تاکہ میرا تڑپنا دیکھ کر کے کہیں آپ کے ارادے کے اندر فرق نہ آ جائے، اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دے، کہیں میرے چہرے پہ نظر پڑے تو محبت پدری کے اندر کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائے۔ قربانی کا ایسا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دونوں مقدس پیغمبروں کے دلوں کے اندر دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب چھری چلانے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی، دوسری بار پھر چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی۔ اگر چھری سے پوچھا جاتا کہ تو کیوں نہ چلی تو چھری کا جواب بھی تو یہی تھا کہ جو آگ اللہ کے حکم سے جلانے والی ہے وہی آگ جب حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی اور رب نے حکم دے دیا تو خلیل کو اس آگ نے نہ جلایا، تو اسی پروردگار کا تو حکم ہے کہ اگرچہ میرا کام کاٹنا ہے لیکن پروردگار کا جب حکم ہے کہ تجھے اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلنا ہے تو میں کیسے چل سکتی ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانے کا ارادہ کیا، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا
وہ جنت کا ایک جانور لے کر کے، ایک روایت کے مطابق دمبا یا بکرا لے کر کے زمین پہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو دیکھا کہ اسماعیل قربان ہو چکے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اسماعیل تو خوش اور خرم کھڑے ہیں اور اس کی جگہ میں جنتی جانور ذبح ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ایسا پسند فرمایا، ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تو ہم اسی طرح جو ہے وہ محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر ان کی اس یادگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والوں کے اندر قائم اور باقی رکھا۔ عزیزان مکرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو قربانی پیش ہوئی تھی، اسی قربانی کی یاد آج ہم اور آپ منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں اس مقدس قربانی کو ادا کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور ہمارے لیے پل صراط کے اوپر سواری بن کر کے آئیں گے، اور جو بندہ قربانی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ میں یہ جانور اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے، اور جو بندہ خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کرے تو قربانی کا جو گوشت پوشت ہے اس کے لیے 70 گنا بڑا کر کے میزان عمل کے اندر رکھا جائے گا۔ تو آج وہ قربانیاں ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ میں ادا کرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، آپ نے برابر قربانی کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اپنے مال سے 100 جانور خریدے، 100 اونٹ خریدے، 70 کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا اور 30 کو حضرت علی سے ذبح کروایا۔ اور ایک عید کے موقع پہ میرے آقا علیہ السلام جب قربانی کا ارادہ فرمانے لگے، 6-7 یا مختلف روایتوں کے مطابق چند جانور جب آگے لائے گئے، ہر جانور یہی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ان جانوروں کی قربانی فرمائی اور فرمایا فاطمہ جب قربانی ہو تو تم پاس میں کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ قربانی کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔